یا آپ یہ گھبرائی نہیں، نشانیاں لگا رکھی، سب آج کے لیے نہیں ہیں. اب یہ المناقب ابن شہر و آشوب اور الخرائج والجرائح جو بڑی مشہور کتابیں ہماری، پانچویں امام سے روایت ہے، وہ اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں، امام سجاد کے بارے میں. ابو خالد کابلی امام کا شاگرد ہے اور بہت نزدیک ہے امام سے. اب میں مثال دوں، ابو ذر امیر المومنین مالک اشتر اس طرح سے. اچھا، تو خدمت کی امام کے پاس رہے. ثم شکا شدت شوقی الی والدتہ، کہ ابن رسول اللہ، اے علی بن حسین سید سجاد، کئی سال آپ کے پاس ہوں، اب شوق ہے کہ میں ماں کی خدمت میں جاؤں، ماں کے پاس جاؤں جہاں جس شہر سے آیا ہوں، اجازت دیجئے کہ ماں کے پاس چلا جاؤں. تو امام سجاد نے فرمایا یا کنکر، میں نے دو نام دیے، ابو خالد کابلی اور کنکر. یہ مرید بنے کیسے آپ کی اور میری زبان میں؟ یہ عاشق ہوئے کیسے کہ امام سے گفتگو ہوئی آہستہ آہستہ. ایک دفعہ جب آئے تو جب دروازہ دہلیز پر تھے، امام نے دیکھا بھی نہیں تھا، کہا کہ ادخل یا کنکر، اے کنکر داخل ہو جاؤ. کہا خدا کی قسم، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ نام یا میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے. کہا کہ اجازت دیجئے. اب خوب توجہ کیجئے گا، اس نے امام سے اجازت مانگی ہے، پیسے تو نہیں مانگے. یہ آل محمد کا کلچر ہے. جب تک یہ کلچر سوسائٹی میں نہیں آئے گا، مومن کی اس طرح سے خدمت کرنے کے اوپر نہیں اپنا وتیرہ بنائے گا، وہ برکتیں نہیں آ سکیں گی. امام سے پیسے نہیں مانگے اس نے، امام کے پاس پیسے ہیں نہیں، اس نے مانگے نہیں، امام کے پاس ہیں نہیں. یعنی امام کی سیرت یہ کہ امام پیسے دینا چاہتے ہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے. دیکھو کنکر، انہو یقدم علینا غدن رجل من اہل الشام، کل دمشق سے، شام سے، صبح شام والا نہیں، شام جو جہاں پر شہزادی کی قبر ہے، شام سے ایک شخص آئے گا کل صبح کو، لہو قدر وجاہ، بڑا پیسے والا مالدار آدمی ہے. وابنۃ لہو قد اصابہ عارض من الجن، اس کی ایک بیٹی ہے، یہ کہے گا کہ یہ اس پر جن آ چکا ہے میری بیٹی پر. وہو یطلب معالجا یعالجھا ویبذل فی ذلک مالہ، وہ کہے گا مدینہ میں کوئی ہے اس کا علاج کر لے، تو کر دے کوئی اس کا علاج، اور وہ تیار ہے، کہے گا میں پیسے دوں گا. دیکھیے امام کے پاس پیسے نہیں ہیں، خود آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، امام پیسے اس نے مانگے نہیں ہیں، لیکن یہ کامن سینس ہے کہ جب جا رہا ہے میرا چاہنے والا تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. فَإِذَا قَدِمَا فَصِّرْ إِلَيْهِ أَوَّلَ النَّاسِ، جب وہ آئے تمہیں پتہ لگے سب سے پہلے تم جانا اس کے پاس اور اس سے کہنا انا اعالج ابنتک، امام سجاد فرما رہے ہیں میں تمہاری بیٹی کا علاج کر دوں گا، بعشرۃ آلاف درہم، 10,000 درہم دوں گا. فإنہ یطمئن الی قولک، وہ تمہاری بات مان لے گا، ویبذل فی ذلک، اور تمہیں مال دینے کا تیار ہو جائے گا. اب فلما کان من الغد قدم الشامی، آیا دوسرا دن، آیا شامی، آیا بیٹی تھی، کہا بھائی کوئی ہے میرا علاج کرے. ابو خالد، اچھا امام بتا چکے تھے کہ دیکھو یہ سب ہوگا لیکن دھوکہ دے گا، جب بیٹی صحیح ہو جائے گی تو اب یہ میرے الفاظ ہیں، 2022 اور 23 میں جو کرتے ہیں نا مومنین، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا نہیں صحیح ہوا، کسی نے بیچارے نے کہا آم کے پتے ابال کے پی لو، پتہ نہیں کیسے صحیح ہو گیا. تو ان کی حیثیت یہی ہے کہ ان کو سزا ملے کہ یہ اسپتالوں میں چکر گئے، آپ نے تبرک کھایا، آپ نے نوحہ پڑھا، آپ نے دعا توضو، پتہ نہیں کیسے صحیح ہو گیا. وہ کیا کیسے صحیح ہو گیا؟ مطلب مادی وسائل اور روحانی وسائل دونوں میں بعض لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. تو امام نے کہا کہ دھوکہ دے گا، پیسے دے گا نہیں. خیر ابو خالد کابلی گئے، انا اعالجھا، کہ میں اس کا علاج کروں گا. الا ان تعطینی 10,000 درہم، 10,000 درہم مجھے دو گے تو میں اس کا علاج کروں گا. وفیت علی ان لا یعود الیہ ابدا، اگر تم وعدہ کرتے ہو 10,000 درہم دو گے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ بیماری لوٹ کے نہیں آئے گی. کتنا ایمان ہے ابو خالد کابلی کو، امام نے کہا تھا. فضمن ابو ہا لہو، لڑکی کے باپ نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں اور میں نے وعدہ کیا. امام سجاد نے یہاں پر جملہ کہا انہو سیغدر بک، دیکھو پیسے دے گا نہیں، تم یہ کام پیسے دے گا نہیں، دھوکہ دے گا، کیونکہ وہی بات پرانی خود بخود صحیح ہو گئی. تو ابو خالد نے قد الزمتہ، مولا میں نے بڑا پکا وعدہ لیا ہے. اب امام نے کہا ہم کہہ رہے ہیں تم کیا پکا وعدہ، دھوکہ دے گا، نہیں دے گا پیسے. فانطلق فخذ باذن الجاریۃ الیسریٰ، اچھا دیکھو اب جاؤ اس کے پاس اور اس کی بیٹی کے بائیں کان میں
کہ قریب اپنا منہ لے جا کر کہو یا خبیث، اس روح سے، اس جن سے، جو بھی ہے، کہو یا خبیث، علی ابن حسین سید سجاد کہہ رہا ہے نکلا. اخرج من هذه الجاریہ ولا تعود الیہا، اس لڑکی کے بدن سے نکلا اور دوبارہ مت لوٹ. یہاں پر آپ مجھے بتائیے، امام سجاد کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی یہ جس کو جتنا چاہیں، یہ کسی معمولی ترین جملے میں جو جان ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. ففعل كما امر فخرج عنها وافاقت الجاریہ من جنونها، بیٹی اسی وقت صحیح ہو گئی. فطالبوا من مال فدافعه، کا 10,000 درہم دیجئے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا. کہا تھا نہیں، یہ اور وہ اور یہ اور وہ، اور بہانے بنانے لگے. یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور میں شعبہ کہنا بھول گیا، ٹیوٹر. ڈفر بچہ ہے، ٹیوٹر آئے، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھ نہیں رہا، فیل ہو رہا ہے، اس نے پڑھا دیا. اب پتہ نہیں اس دفعہ کیسے بچہ پاس ہو گیا. کیسے پاس ہوا؟ آپ کے ٹیوٹر نے محنت کی ہے. اگر اتنا 30 مار خان تھا تو پہلے کیوں نہیں پاس ہو رہا تھا؟ تو یہ بچے مجھے کہاں سے پتہ لگا، یہ بچے بیچارے ٹیوٹر بتاتے ہیں. مولانا ہمارے جو والدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھائیں کہ نہیں پڑھائیں. اب وہ جو جواب ہے وہ چھوڑ دیجئے. نہ میں نعوذ باللہ امام سجاد کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، ورنہ وہی بات کہتا جو مولانا نے فرمائی. آئے دوبارہ امام سجاد کے پاس، کہا یا ابن رسول اللہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. امام نے فرمایا یا ابا خالد علم اقل لک، میں نے کہا تھا نا یہ ہوگا. اچھا اب مسئلہ حل ہو گیا. وہ چلا. امام نے کہا بے فکر رہو، بیماری دوبارہ پلٹ کر آئے گی. بھائی جس نے اپنے جملے کے ذریعے نکالی تھی، اب جب آئے تو کہنا انما عاد الیہا، اس لڑکی کے باپ سے کہنا بیماری پلٹ کر اس لیے آئی ہے کیونکہ تم نے لم تفی بما ضمنتا، تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. اگر تم 10,000 درہم سید ساجدین کے ہاتھ پہ رکھو، پہلے رکھ کے آؤ، تب میں دوبارہ وہی منتر پڑھوں گا، بقول میرے دعا پڑھوں گا. امام نے کہا اس سے کہنا میرے ہاتھ میں رکھے. اچھا اب ابو خالد کابلی کا معمولی قسم کے صحابی ہوتے، کہتے یا ابن رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں تو مجھے کتنا ملے گا؟ خوب توجہ کیجئے، اعتماد ہونا چاہیے. لہذا فَإِنْ وَزَاتَ عَشْرَ آلَافَ، اگر تم نے رکھ دیا سید سجاد کے ہاتھ پر تو میں ایسا علاج کروں گا دوبارہ پلٹ کر. یہ بیماری عجیب ضمانت ہے. خیر بہرحال وہ آئے، اس نے کہا ٹھیک ہے کون ہے بھائی؟ علی بن حسین یہ ہیں. اس نے 10,000 درہم امام سجاد کے ہاتھ میں دی تھیلی، اور ابو خالد کابلی گئے اس لڑکی کے پاس، اس کے بائیں کان کی طرف آئے اور کہا یا خبیث، اس جن سے، اس بیماری، جو بھی اب آپ کہیں، مخاطب ہوئے اور کہا کہ علی بن حسین تم سے کہہ رہا ہے اخرج من هذه الجاریہ، اس لڑکی کے بدن سے نکل آؤ، ولا تتعرض لها الا بسبیل خیر، اور خبردار اب اس کے ساتھ سوائے بھلائی کے کوئی اور معاملہ نہ کرنا. فإنك إن عدت أحرقتك بنار اللہ، اور اگر اے خبیث تو دوبارہ اس لڑکی کے جسم میں داخل ہوا تو میں اللہ کی جلائی ہوئی آگ سے تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا. کون سی راکھ؟ التي تطلع على الافئدہ، قرآن کی آیت پڑھی تو اسی وقت بچی اچھی ہو گئی اور پھر وہ دوبارہ بیمار نہیں ہوئی. ابو خالد کابلی نے یہ دعا پڑھی، عجیب دعا ہے. اور وہ آئے امام کے پاس، امام نے پورے کے پورے 10,000 دینار درہم کی تھیلی ان کو دی اور وہ لے جا کر کے پھر چلے گئے. اور یہ ابو خالد کابلی. درود پڑھیں محمد آل محمد.